اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا قُل کہا، نون الف زبر نا ہم نے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا مگر یا سوائے ابلیس ابلیس کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جو ابلیس تھا اس نے انکار کر دیا، تکبر کر لیا اور کافروں میں سے یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب انکار کرنے کی وجہ یا تکبر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ وجہ بیان کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا۔ آگ کو جب بھی جلایا جاتا ہے تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، تو اس نے کہا کہ مٹی کو جب بھی پھینکا جاتا ہے تو مٹی اوپر سے نیچے کو آتی ہے، تو میں کیوں ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جو مطلب کم تر ہے ہم سے، ہم آگ کے بنے ہیں، یعنی ہمارا شعلہ اور اس طرح سے، یعنی ہم تو بلند ہونے والی چیز ہے، تو ہم کیسے اس انسان کو سجدہ کریں جو ہمیشہ نیچے گرتا ہے اور جو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس نے اس بات پہ انکار کر دیا اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں شمار کر دیا، کافروں میں شامل کر دیا۔ اب اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو انکار کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے، جس بھی بات پر اللہ کا حکم ہو، اس کو فوری طور پہ اس کو مان لینا چاہیے، اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اور تکبر اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ابلیس جو تھا معزز فرشتوں میں سے تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس کے تکبر کی وجہ سے وہ جنت میں رہتا تھا، ہر طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی، لیکن اس نے تکبر کیا اور تکبر نے اس کو آسمان سے بلکہ جنت سے زمین پر پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اور جب ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَکُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغداً کھلم کھلا، بافراغت، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو۔ اور جب ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھلم کھلا تم دونوں کھاؤ، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بنا دیا، فرشتوں سے سجدہ کروا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی آزمائش کی۔ آزمائش کیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جو پھل، جو چیز، جس طرح کی بھی چیز چاہو کھاؤ، جو پھل چاہو، جو بھی چیز چاہو کھا لو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اگر اس درخت کے قریب تم دونوں چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو کام اب مجھے موقع مل رہا ہے پھسلانے کا، ورغلانے کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا کہ یہ جو پھل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھانے سے روکا ہے کیونکہ اگر یہ کھا لوگے تو ساری زندگی کبھی موت نہیں تمہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پھل کھانے سے روک دیا ہے۔
پھر کبھی حضرت آدم کے پاس جاتا، کبھی اماں حوا کے پاس جاتا۔ بار بار وہ کوششیں کرتا رہا کہ حضرت آدم کو، اماں حوا کو پھسلاتا رہے، ورگلاتا رہے، لیکن اس طرح کرانے میں اسے کتنے سال لگ گئے، لیکن بالآخر جو تھا انسان تو پھر انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا تھا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام، ایسا نہیں ہوا تھا شیطان نے کہا اور انہوں نے پھل کھا لیا پہلی دفعہ میں ہی، بلکہ نہیں، کتنی دیر شیطان وار کرتا رہا، پریشان کرتا رہا، اس کے بعد کہیں جا کے پھل کھایا تھا۔ جی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ دونوں تھے۔ پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور جس جنت میں وہ تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے، عَدُوٌّ، دشمن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو کہا کہ میں نے اس پھل کھانے سے روکا تھا، ہر طرح کی آسائش تھی، ہر طرح کی چیز میسر تھی، صرف ایک پھل سے روکا تھا اور تم اس بات پر ہی قائم نہ رہ سکے، تو اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ، إِلَىٰ حِینٍ، ایک مدت تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پہ اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ اور ایک مدت تک تم ادھر ہی زمین میں رہ کر فائدہ حاصل کرو۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت نعمتیں تھیں، جنت کی نعمتیں، وہ نکلوا دیا، ان نعمتوں سے دور کر دیا۔ تو شیطان کے بہکاوے میں ہمیں بھی نہیں آنا چاہیے۔ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی پریشانی ڈالے نماز کے معاملے میں یا کوئی بھی معاملے میں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو اپنے سے دور کر لینا چاہیے۔ جی، سبق ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے تم دونوں چاہو تم دونوں کھا لو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جس جنت میں وہ تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس جنت سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔